ماہنامہ سلطان الفقر فروری 2024 کا مضمون ہے عشق اور حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تحریر ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری کی۔ کہیں عشق حقیقی کائنات کے عظیم اسرار منکشف کرتا ہے تو کہیں باطن کے لازوال سفر پر گامزن کرتا ہے۔ کہیں عشق محبوب کی بارگاہ میں کامیابی دلاتا ہے تو کہیں عشق رضائے محبوب کی خاطر جان کی بازی لگواتا ہے۔ دراصل عشق ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے تمام افعال کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کئی صوفیہ اکرام نے اپنے عشق کے رنگ کو صوفیانہ کلام کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ان صوفیہ اکرام میں ایک معروف نام حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری اور عشق کے انمول رنگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے مثال شہرت دوام عطا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صوفیانہ کلام آفاق میں انسان کی حقیقت، دین کے حقیقی رموز، عشق مرشد اور عشق حقیقی جیسے دیگر منفرد موضوعات پر مبنی ہے۔ حضرت بلے شاہ کی ولادت باسعادت 1680 عیسوی بمطابق 1091 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبداللہ شاہ رکھا۔ آپ کا آبائی وطن بہاولپور کا مشہور گاؤں اچ گیلانیہ تھا۔ آپ کے والد نے سازگار روزگار کی تلاش میں ملکوال کے نواحی گاؤں تلونڈی، جس کے قریب ہی ایک اور گاؤں پانڈو کے نیا آباد ہوا تھا، وہاں سکونت اختیار کی۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت میں عشق الہی کی تڑپ، کشش اور سوز و مستی نمایاں تھی۔ حضرت بلے شاہ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے معلم خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری تھے، جو کہ ایک جید عالم و فاضل تھے۔ آپ فارسی، عربی، ہندی اور پنجابی میں دسترس رکھتے تھے۔ مرشد کامل کی تلاش۔ درسی تعلیم آپ کو مطمئن نہ کر سکی کیونکہ آپ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی اور آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے جو آپ کو توحید کی مے سے سرشار کر دیتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں تھے تو ایک دن آرام کی خاطر درخت کے ٹھنڈے سایہ میں لیٹ گئے۔ عالم خواب میں آپ کو آپ کی 5ویں پشت کے بزرگ حضرت سید عبد الحکیم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے پیاس کی حاجت ظاہر کی۔ آپ نے دودھ کا بھرا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے تھوڑا خود پیا، باقی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پلایا، جس سے آپ کا سینہ نور بصیرت سے بھر گیا۔ پھر آپ کے حق میں دعا فرمائی، نیز ہدایت کی کہ مرشد کامل کی اطاعت اختیار کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو گھر آ کر والد بزرگوار کی خدمت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں انہی کا دامن پکڑ لینا چاہیے۔ رات کو پھر اسی بزرگ کی زیارت ہوئی۔ حضرت بلے شاہ نے اپنا مدعا عرض کیا تو بزرگ نے حضرت شاہ عنایت قادری کی بیعت کی بشارت دی۔ اس زمانہ میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے زہد و تقدس کا شعرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ قلبی اور روحانی سکون کے لیے طالب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ مرشد کامل سے بیعت کے لیے حضرت بلے شاہ سفر پر روانہ ہوئے تو دل میں خیال گزرا کہ عالی نسب ہوں، مرشد کو سایہ عاطفت میں جگہ دینے میں کیا عذر ہوگا۔ غرض لاہور پہنچ گئے اور حضرت شاہ عنایت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی بارگاہ میں جب بیعت کی درخواست ظاہر کی تو انہوں نے فرمایا، تو خاندانی سید ہے، میں باغبان کا بیٹا ہوں، تو میں کیا دے سکتا ہوں۔ حضرت بلے شاہ اپنی سوچ پر بہت نادم ہوئے اور تن من سب مرشد کی خدمت میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا اور اپنے فیض سے نوازا۔ کلام حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بلے شاہ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثیر اور سوز و گداز کا خزانہ سمیٹے ہوئے تھی۔ ان کا ہر شعر روح کی گہرائیوں سے نکلتا اور دل کی پہنائیوں میں اتر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاکیزہ نغموں سے پنجاب کے گاؤں، قصبے اور شہر گونج اٹھے۔ ان کی شاعری کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ بلے شاہ کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ناخواندہ طبقہ بھی ان کے اشعار کی لذت محسوس کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں عشق حقیقی کا سمندر موجزن تھا، جس کا اظہار آپ نے بارہا اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ قارئین کے لیے آپ کے کلام سے چند نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ نال رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، یعنی الف اس میں اللہ ذات نے مجھے اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرق کر دیا ہے کہ مجھے بے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے، لذت الف دی آئی، یعنی بے سے مراد ہے دیگر علوم پڑھ کر کوئی حقیقت روشن نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ ذات نے ہی ہر رمز سے واقف کیا اور لذت عطا کی۔ عین تے غین دا فرق نہ جانا، اے گل الف سمجھائی، یعنی مجھے عین اللہ اور غیر اللہ کا فرق معلوم نہیں تھا، لیکن اس میں اللہ ذات نے مجھ پر یہ حقیقت آشکار کر دی۔ بلیا کول الف دے پورے، جڑے دل کی کرن صفائی، یعنی بلیا باطن کی پاکیزگی کے جتنے بھی کول ہیں سب اس میں اللہ ذات نے پورے کیے ہیں۔ ایک الف پڑھو چھٹکارا آئے، ایک الفوں 2 3 4 ہوئے، پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اوتھوں باج شمار ہوئے، ایک الف دا نقطہ نیارا آئے، ایک الف پڑھو چھٹکارا آئے، یعنی ایک الف کا سبق ہی تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ الف کا نقطہ یعنی نور الہی سے نور محمدی ظاہر ہوا، نور محمدی سے تمام موجودات عالم کی تخلیق ہوئی، یعنی ایک الف پہلے 2 ہوا، 3 ہوا، پھر 4، اور اسی سے لاکھوں کروڑوں اور بے شمار مخلوقات ظاہر ہوئیں۔ یہ ایک الف کا نقطہ کتنا پیارا ہے، جو نجات کا بھی ذریعہ ہے اور ابتدائے آفرینش کا بھی۔ کیوں پڑھنا گڈ کتاباں دی، سر چانا پنڈ عذاباں دی، کیوں ہوئی یہ شکل جلاداں دی، اے پینڈا مشکل بھارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، یعنی تو اتنی کتابیں کیوں پڑھتا ہے، سر پر غموں کا بوجھ کیوں اٹھاتا ہے، تو نے سخت جلاد جیسی شکل کیوں بنا لی ہے۔ اگلے جہاں کا سفر بہت مشکل ہے، اس میں اللہ ذات کا سبق پڑھنے سے تجھے ہر فکر و غم سے نجات مل جائے گی۔ بن حفظ قرآن کریں، پڑھ کے صاف زبان کریں، پھر نعمت وچ دھیان کریں، من پھردا جیوں ہلکارا آئے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، یعنی تو حافظ بنتا ہے اور قرآن پڑھ کر اپنی زبان صاف کرتا ہے، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے تمام تگ و دو کرتا ہے۔ تو ایک قاصد کی طرح مارا پھرتا ہے، جبکہ اس میں اللہ ذات کا سبق پڑھنے سے تجھے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بلا بی بوڑ دا بویا سی، او برچ وڈا جا ہویا سی، جد برچ او فانی ہویا سی، پھر رہ گیا بی اکارائے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ انسان کی حقیقت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بلے شاہ انسان کی حقیقت برگد کے درخت کی سی ہے، جیسے برگد کا بیج بویا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں روح کا بیج ڈالا تھا۔ یہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تن آور درخت بن گیا تو فنا ہو گیا، یعنی انسان نے اپنی زندگی کی تمام بہاریں دیکھ لیں تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ بیج جو روح کی صورت میں اس میں موجود تھا بس وہی باقی رہ گیا، اس کا ظاہری جسم فنا ہو گیا۔ عشق مرشد اور حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ آرائیں تھے۔ چنانچہ جب بلے شاہ اپنے مرشد کے مرید ہوئے تو رشتہ داروں اور عزیز و اقارب نے طعنوں اور مخالفتوں کے تیر چلا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اونچی ذات کا واسطہ دیا اور مرشد سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ دینے لگے۔ آپ کی کافیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ عشق میں کوئی ذات اونچی یا نیچی نہیں ہوتی، بس محبوب کی رضا اور خوشی ہی سب سے اہم ہوتی ہے۔ بلے شاہ نو سمجھاون آئیاں، بلے شاہ نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں۔ یعنی بلے شاہ کو قریبی عزیز و اقارب سمجھانے آئے ہیں، اے بلے شاہ ہمارا کہنا مان لے اور آرائیوں سے تعلق چھوڑ دے، آل نبی اور اولاد علی کا نام تو کیوں خراب کر رہا ہے۔ جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں،
جو کوئی سانو رائیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں، یعنی جو ہمیں سید کہے اس کو دوزخ میں سزائیں ملیں، اور جو کوئی ہمیں مرشد کی ذات کی نسبت سے آرائیں کہے وہ سیدھا جنت میں جائے۔ رائیں سائیں سب نہ تھائیں رب دیاں بے پروائیاں، سونیاں پرے ہٹائیاں نے تے کوجیاں لے گل لائیاں۔ میرے لیے میرا مرشد آرائیں سائیں ہی سب کچھ ہے، اور میں اس کی محبت میں باقی ہر ایک سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ میرا مرشد کتنا مہربان ہے کہ اس نے اعلیٰ مرتبہ والوں کو پیچھے کر دیا اور مجھ جیسے کو کوجے یعنی کم تر کو گلے لگا لیا۔ جے تو لوڑے باغ بہاراں چاکر ہو جا رائیاں، بلے شادی ذات کی پوچھنے شاکر ہو رضائیاں۔ اگر تو بہشتی باغ بہاروں کی طلب رکھتا ہے تو مرشد کا خدمتگار بن جا۔ بلے شاہ محبوب کی ذات کیا پوچھتے ہو، بس اس کی رضا پر شکر ادا کرو۔ درج الکافی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق مرشد کا اظہار فرماتے ہیں، اب لگن لگی کی کریے، اب لگن لگی کی کریے، نہ جی سکیے نہ مریے، تم سنو ہماری بینا، موہ رات دنے نہیں چینا، ہن پی بن پلک نہ سریے، اب لگن لگی کی کریے، نہ جی سکیے نہ مریے، یعنی اب مجھے محبت ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، میں نہ جی سکتا ہوں اور نہ مر سکتا ہوں، تم میری دھک بھری آواز سنو، مجھے نہ رات کو چین ہے اور نہ دن کو سکون ہے، میں اب محبوب کے بغیر ایک پل بھی جی نہیں سکتا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ ایک دفعہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ان سے ناراض ہو گئے، یہ بات آپ کی جان پر بن آئی، آپ جدائی اور پشیمانی کے عالم میں ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگے۔ اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کلام پیش کیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، بھر کے زہر پیالہ میں تاں آپے پیتا، جب دے بوڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ اے محبوب، میرے دل میں تیری محبت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، یہ زہر کا پیالہ بھی میں نے خود ہی پیا ہے، اب میری حالت اس طرح کی ہے، اگر طبیب تو نے میری خبر نہ لی تو میں مر جاؤں گا۔ میں اپنے محبوب کی محبت میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ چھپ گیا وے سورج باہر رہ گئی یا لالی، وے میں صدقے ہواں دیویں مڑ جے وکھالی، پیرا میں بھول گئیاں تیرے نال نہ گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یعنی میرا محبوب جو آفتاب کی مانند ہے اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، جس طرح سورج غروب ہو جائے تو آسمان پر پیچھے صرف سرخی رہ جاتی ہے، بالکل اسی طرح میرا دل بھی محبوب کے ہجر میں زخمی ہے اور شدت غم سے سرخ ہے۔ میں تجھ پر قربان جاؤں اگر تو اپنا دیدار مجھے عطا کر دے۔ میرے پیر، مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے تیری اطاعت نہ کی، تیری محبت میں میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ ایس عشق دے کولوں مینوں ہٹک نہ مائے، لاہو جاندڑے بیڑے کیڑے موڑ لے آئے، میری عقل جو بھلی نال مہانیاں دے گئی آ، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ میری ماں مجھے اس عشق سے نہ روک، کیونکہ میں نے عشق کے سمندر میں غرق ہونے کا ارادہ کر لیا ہے اور ڈوبتے ہوئے بیڑے واپس نہیں آتے۔ میں نے عشق میں اپنی عقل کو ہار دیا ہے، تبھی ملاحوں کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اے محبوب، میں تیری محبت میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ ایس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا، سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یعنی میرے عشق کی جھنگی یعنی باطن میں مور بولتے ہیں، یعنی بہت خوبصورتی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو قبلہ و کعبہ پیارے محبوب میں ہی نظر آتا ہے، اس نے اپنی محبت سے مجھے گھائل تو کر دیا ہے لیکن دوبارہ میری خبر لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنے محبوب کی محبت میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ بلے شاہ نے آندہ مینو عنایت دے بوہے، جس نے مینو پوائے چولے ساوے تے سوہے، جا میں ماری ہے اڈی مل پیا ہے ویا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یعنی بلے شاہ، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے میرے مرشد شاہ عنایت کے در تک پہنچایا ہے۔
اسی نے مجھے رنگ برنگے لباس پہنائے ہیں۔ جب میں نے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تب جا کر وہ مجھے ملا ہے۔ میں اپنے محبوب کے عشق میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، اپنے عشق مرشد اور مرتبہ فنافی شیخ کا اظہار کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کافی میں فرماتے ہیں، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینوں دھیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ ہور خیال نہ کوئی، میں نہیں وہ آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، جو کہ ساڈے اندر وسے ذات ساڈی سوئی، ہتھ کھونڈی میرے اگے منگو موڈے بھورا لوئی، بلا ہیر سلیٹی ویکھو کتھے جا کھلوئی، جس دل نال میں نیو نہ لگیا اوہو جئی ہوئی، تخت ہزارے لے چل بلیا سیالی ملے نہ ڈھوئی۔ یعنی رانجھے کا نام لیتے لیتے میں خود ہی رانجھا بن گئی ہوں، اب مجھے سب دھیدو رانجھا کہیں، ہیر کے نام سے کوئی نہ پکارے۔ عشق میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں کہ رانجھا مجھ میں ہے اور میں رانجھے میں ہوں، اب اس کی یاد کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں، میں فنا ہو گئی ہوں، مجھ میں بس وہی باقی ہے، وہ اپنی آپ ہی دل جوئی کرتا ہے، جو محبوب میرے دل میں بستا ہے اس کی ذات میرا وجود ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور آگے بھینسوں کا ریوڑ ہے، کندھے پر لوئی ہے۔ بلے شاہ دیکھو ہیر رانجھے جیسی بن گئی ہے، جس کے ساتھ میں نے عشق کیا اس کی ہی ذات اور صفات کو اپنا لیا ہے۔ بلے شاہ مجھے تخت ہزارے لے چلو، سیالوں میں میرا ٹھکانہ نہیں۔ خودی کی تلاش۔ جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوالات جنم لیتے ہیں، میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے تخلیق کرنے والا کون ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام بلا کی جانا میں کون میں خود شناسی کے موضوع پر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود سے سوال کرتے ہیں، میرے وجود کی کیا حقیقت ہے اور میں کون ہوں؟ لوگوں نے تو خود کو ذات پات رنگ نسل جیسے فرقوں میں بانٹ لیا ہے، جبکہ میں نے اپنا دامن عشق حقیقی سے وابستہ کر لیا ہے۔ اب میں خود کو کن لوگوں میں شمار کروں؟ میرا وجود تو عشق کی آگ میں فنا ہو گیا ہے، اس لیے اب میں کیا جانوں کہ میں کون ہوں؟ بلا کی جانا میں کون؟ نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون؟ نہ تو میں مسجد میں مومن ہوں اور نہ ہی مجھ میں کفر کی کوئی ریت یعنی رسم پائی جاتی ہے، نہ میں پاکوں میں ہوں نہ پلیدوں میں، نہ میں موسیٰ کی طرح پارسا ہوں نہ فرعون کی طرح نافرمان۔ بلے شاہ میں کیا جانوں کہ میری حقیقت کیا ہے؟ نہ میں اندر وید کتاباں، نہ وچ بھنگا نہ شراباں، نہ وچ رندہ مست خراباں، نہ وچ جاگن نہ وچ سون، بلا کی جانا میں کون؟ یعنی نہ تو میں کتابوں کا عالم ہوں اور نہ میں نشے میں ہوں اور نہ شرابی ہوں، نشے کرنے والے مست خرابوں میں سے بھی نہیں ہوں، نہ جاگتا ہوں نہ سوتا ہوں۔ بلے شاہ میں کیا جانوں میری حقیقت کیا ہے؟ اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دجا ہور پچھانا، میتھوں ہور نہ کوئی سیانا، بلا او کھڑا ہے کون؟ بلا کی جانا میں کون؟ یعنی جب سے میرے مرشد کی مہربانی سے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پہچانتا۔ اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ میں نے اس حقیقت کو جان لیا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ سمجھدار اور کوئی نہیں۔ بلا تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کس روپ میں جلوہ گر ہے؟ بلے شاہ تو کیا جانے تیری حقیقت کیا ہے؟ حضرت بلے شاہ کا وصال۔ آپ کا وصال 1757 بمطابق 1181 ہجری میں ہوا اور آپ کو قصور میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں مرجع خلائق ہے۔ کتب سیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قارئین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ انہیں جو بھی مقام اور مرتبہ ملا وہ محض عشق حقیقی کی بدولت ملا۔ اسی جذبہ عشق کی بدولت ان پر باطن کے در واہ ہوئے اور انہوں نے عرفان ذات کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر معرفت حق تعالیٰ کی لازوال نعمت عظمیٰ حاصل کی۔ یاد رہے، معبود سے ابد کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے جس وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ وسیلہ مرشد کامل اکمل ہی ہے،
جو اپنے مرید کو دست بیعت کر کے اس کے دل کو نور الہی سے منور کرتا اور صراط مستقیم کی منازل اپنی ہمراہی میں طے کرواتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی وسیلے کے متلاشی ہیں تو آپ کے لیے دعوت عام ہے کہ دور حاضر کے انسان کامل اور مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں خلوص نیت سے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ باخدا حق یہی ہے اور یہی ہے۔